فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بے نیاز ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ہمہ وقت حضور پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سعادت مندوں میں شامل فرمائے جن کی زبانیں درود سے تر رہتی ہیں۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ اس وقت عالم انسانیت ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان بھی اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اتنے جنازے شاید کبھی ہم نے نہیں اٹھائے جتنے ان دنوں میں اٹھا رہے ہیں۔ مشکل ترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے اور رازوں سے بہتر واقف ہے۔ انسانی عقل اللہ کی حکمتوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں اللہ پر راضی ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ آج جس موضوع پر چند گھڑیاں اختصار سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لوگوں پہ مصیبت آتی ہے تو رد عمل کے اعتبار سے لوگوں کی دو مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کانٹوں کو پھول بنا لیتے ہیں، جو مصیبت میں بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی مثبت سوچ دکھ میں بھی راحت کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر مصیبت ایک آتی ہے لیکن وہ ایسا رد عمل دیتے ہیں کہ ایک مصیبت کو 4 گنا بڑھا لیتے ہیں۔ ان کی منفی سوچ، محدود یا سطحی سوچ، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی کم عقلی، ان کی بے وقوفی مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ وہ مصیبت میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک مصیبت 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔
اس لیے ہمیں مصیبت کے وقت میں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا رد عمل اپنانا چاہیے جو کہ کانٹوں کو بھی پھول بنا دیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس لیے میں آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مصیبت نے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک موقع دے دیا ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن کے دن ہم گزار رہے ہیں، اپنے آپ سے ملاقات، اپنے آپ سے ملنے کا، اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ایک الہامی مضمون باندھ کے اقبال نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ اس وبا نے انسانی بے بسی کو ظاہر کر دیا ہے۔ انسان بڑی ترقی کر لے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت، سائنسی ترقی، صنعتی ترقی، میڈیکل سائنس، بڑی ترقی انسان نے کر لی، لیکن اس وبا نے بتا دیا ہے کہ انسان جتنا بھی بلند ہو جائے وہ بہرحال انسان ہی رہتا ہے۔ بندہ جتنا بھی عروج پا جائے وہ بہرحال پھر بھی انسان ہی رہتا ہے، وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ اپنی عاجزی پہ غور کرنا چاہیے، اور اس پر بھی میں گزشتہ ایک دو موقعوں پر گفتگو کر چکا ہوں کہ اپنی انا کے خول سے باہر نکل کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری پہچان جو اس وبا نے ہمیں کروائی ہے، بعض لوگ کہتے تھے مصروفیت بڑی ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت بڑی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ فارغ ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر مجھے بتائیں عبادت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ فرصت کے ساتھ ہے یا توفیق کے ساتھ ہے؟ جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ مصروف ترین زندگی میں بھی نمازیں پڑھتے رہے، اور جو اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے گئے، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا میرے سامنے کھڑے ہوں، وہ ان دنوں میں بھی فارغ رہ کے بھی نماز سے محروم ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان دنوں نے ہمیں اپنا آپ پہچاننے کا موقع دے دیا ہے، اپنے آپ سے ملنے کا موقع دے دیا ہے کہ میرا اندر کیسا ہے، میری اصلیت کیا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک بہانہ دیتا تھا کہ مصروفیت کی وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا، اب فرصت ہے، اب کیوں نہیں نماز کا ٹائم مل رہا۔ اللہ اگر کسی کو توفیق نہ دے تو بندہ نیکی کے سارے اسباب رکھنے کے باوجود بھی نیکی سے محروم رہتا ہے۔ اللہ جس پہ کرم کرتا ہے اسے ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ ایک شخص کے پاس سامان زیادہ تھا، ریلوے اسٹیشن پہ اترا تو کلی کو لیا، سودا طے ہوا، کلی نے ایک قیمت مقرر کی، مزدوری، سامان اٹھا لیا، راستے میں مسجد آ گئی، کلی نے اس اپنے مالک سے جس کی وہ مزدوری کر رہا تھا اس سے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، سامان باہر رکھتا ہوں، تو آئیں نماز پڑھ لیں۔ اس مالک نے کہا نہیں تم نماز پڑھاؤ، میں باہر ہی بیٹھتا ہوں۔ کلی اندر چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے۔ اب اس نے سنتیں، فرائض سب کچھ پڑھنے تھے، وہ آرام سے نماز پڑھ رہے، اور وہ جو باہر کھڑا تھا وہ بھی مسلمان ہی تھا، لیکن وہ مسجد کے اندر نہیں گیا، وہ بار بار دیکھ رہا تھا یہ نماز پڑھ کے نکل کیوں نہیں رہا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے گھبرا کے کہا کس نے تجھے اندر روک لیا ہے، کون نہیں تجھے باہر آنے دیتا، جلدی باہر آ۔
تو اندر سے اس کلی نے، اس مزدور نے جواب دیا، اس نے کہا جس نے تجھے باہر روکا ہوا ہے اس نے مجھے اندر روکا ہوا ہے، جس نے تیرے دل پر توفیق کا دروازہ نہیں کھولا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو محروم کر دیے جاتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگیں، یا اللہ مجھے توفیق عطا کر۔ جب نماز میں پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو پوری توجہ کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے، نیکی پر چلا، نیکی کے راستے پر چلا، اور مجھے نیکی کے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ اگر ان دنوں میں بھی کوئی آدمی نیکی نہیں کر رہا، فرائض نہیں ادا کر رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، تو وہ پھر اپنے آپ کو دیکھے، اپنے باطن کو دیکھے کہ میرے باطن پر شیطان کا رنگ جم چکا ہے، میرا باطن نفس کا غلام بن چکا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ کریم نے نفس مطمئنہ والے لوگوں کی واپسی کو بیان کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس کی 3 قسمیں بالعموم بیان کی جاتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اگر آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، یہ کام کرو اس میں بڑا لطف آئے گا، یہ کام کرو اس میں بڑا لطف آئے گا، برائی کی طرف نفس کھینچتا ہے، تو آپ نفس امارہ کے مقام پر ہیں۔ اور اگر غلطی ہو جائے، دل ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ نفس لوامہ کے مقام پر۔ اور اگر نماز نہ پڑھیں، دل کو چین نہ آئے، تو پھر آپ نفس مطمئنہ کے مقام پر ہیں۔ نیکی نہ کریں، دل بے چین ہو جائے، جس طرح مچھلی کو پانی سے دور کریں وہ تڑپتی ہے، بندہ عبادت سے دور ہو، بے چین ہو جائے، وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر ہے۔ نفس، یہ مچھلی جو ہے اطمینان کب پاتی ہے؟ جب پانی میں ہو۔ مچھلی کو باہر نکالیں تڑپتی ہے، پانی میں ڈالیں اطمینان پا گئی۔ تو جس طرح مچھلی پانی سے اطمینان پاتی ہے، وہ بندہ جو اللہ کی عبادت سے مطمئن ہوتا ہے اور عبادت سے دور ہو تو بے چین ہو جائے، تڑپنے لگ جائے، اس کے دل میں خفگی آئے میں نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ بندہ نفس مطمئنہ کے مقام پر ہے۔ بگڑا ہوا نفس ہمیں حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی بارگاہ سے دور رکھتا ہے۔ تو نفس کی جو اصلاح ہے، اکثر میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ جو ہمارا سانس چل رہا ہے یہ واپسی کا سفر ہے، ہر سانس ایک قدم ہے واپسی کی طرف۔ دنیا میں بچے آ بھی رہے ہیں، دنیا سے انسان واپس جا بھی رہے ہیں، ہر لمحہ واپسی کا سفر جاری ہے۔ جس وقت میں بیان کر رہا ہوں اس وقت بھی کئی لوگ کئی شہروں میں اس وقت بھی دنیا چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کے بازار سے کون سی چیز اپنے ساتھ لے جائیں کہ اگلے سفر میں آسانی ہو جائے؟ کون سی چیز یہاں سے لے جائیں تو اگلی منزل پر آسانی ہوگی، کامیابی ہوگی؟ وہ ہے سنورا ہوا دل۔ کون سی چیز ہے؟ سنورا ہوا دل۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن مال فائدہ نہیں دے گا، جس دن اولاد فائدہ، بیٹوں کی کثرت فائدہ نہیں دے گی، اس دن وہ شخص نفع میں رہے گا جو سنورا ہوا دل لے کے آئے گا۔ ایک ہے بگڑا ہوا دل، ایک ہے سنورا ہوا دل۔ وہ دل بگڑا ہوا ہے جو ان دنوں میں بھی اللہ کے آگے نہیں جھک رہا۔ دو ٹوک انداز میں واش گاف لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس شخص کو قطعاً کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس
اسے مان لینا چاہیے کہ میرا دل بگڑا ہوا ہے جو ان دنوں میں بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا، جو ان دنوں میں بھی گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جھنجھوڑا اور بندے نے اثر ہی نہیں لیا۔ یہ صرف بگڑا ہوا نہیں، بہت بگڑا ہوا دل ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے دل کو سنوارنے کا۔ دو چیزیں دل کی اصلاح کے حوالے سے اہم ہیں۔ ایک تو وہ کام کرنا جن سے دل اصلاح پائے۔ دل بگڑ گیا ہے تو اب وہ چیز لیں جس سے دل سنور جائے۔ مثلا بندہ بیمار ہوتا ہے، دوائی لیتا ہے۔ دل بگڑ گیا ہے، آپ قرآن پڑھیں۔ دل بگڑ گیا، آپ نماز پڑھیں۔ دل بگڑ گیا ہے، رزق حلال کا اہتمام کریں، دیکھیں کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں میرے اندر کے۔ دوا استعمال کریں، یعنی نماز، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، نیکیاں کریں، ماں باپ کی خدمت۔ اور دوسری طرف دوائی کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کی گولی لے اور ساتھ نمک کھا لے تو دوائی کا کوئی فائدہ ہے؟ پرہیز بندہ کرے، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، یہ پرہیز ہے، تب دل کی اصلاح ہوگی۔ بندہ آنکھوں کی حفاظت نہ کرے اور کہے دل ٹھیک نہیں ہو رہا، دل اصلاح نہیں پا رہا۔ دوائی بھی ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، درود شریف، ماں باپ کی خدمت، یہ نیکیاں بھی ضروری ہیں، ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ یہ دو چیزیں کرے گا، دوائی بھی پرہیز بھی، پھر اس کا دل اصلاح پائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پھرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا، ایک لمحے میں ساری اصلاح ختم ہو جاتی ہے، بندہ واپس پہلے نقطے پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی نگرانی بھی ضروری ہے، نگہبانی بھی ضروری ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے پچھلی محنت ضائع ہو جائے۔ پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے دل کی اصلاح کی فکر بھی کریں اور ساتھ دل کی نگرانی بھی کریں۔ اگر کوئی دل کی اصلاح اور نگرانی ان دونوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے، پھر اس کا دل اسے اس نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ آ، واپس آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تیرے اوپر راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، روح جسم سے نکل رہی ہے اور اسے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ روحوں کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ روحیں وہ ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئیں، عالم ارواح میں ہیں۔ کچھ روحیں وہ ہیں جو اس وقت دنیا میں ہیں۔ کچھ روحیں وہ ہیں جو دنیا کا سفر کر کے عالم برزخ میں پہنچ گئی ہیں۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ یہ تین مقام ہیں، عالم ارواح، دنیا اور عالم برزخ۔ اس وقت تینوں مقامات پر روحیں ہیں۔ عالم ارواح میں کچھ روحیں انتظار کر رہی ہیں اپنے وقت کا کہ جب ہمیں دنیا میں بھیجا جائے گا، وہ ابھی دنیا میں نہیں آئیں۔ اور جب تک وہ ساری روحیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں، بنائی ہیں، وہ دنیا میں نہیں آ جاتی،
اور امتحان نہیں دے لیتی، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس وقت آئے گی جب ساری روحیں دنیا کے بازار سے گزر گئیں، دنیا میں آ گئیں، امتحان دے لیا۔ تو کچھ روحیں عالم ارواح میں انتظار کر رہی ہیں، کچھ اس وقت امتحان دے رہی ہیں جیسے میں اور آپ دنیا میں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو امتحان دے کے واپس چلی گئی عالم برزخ میں۔ وہ اس وقت برزخ میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت سے پہلے پہلے روحوں نے کہاں رہنا ہے؟ برزخ میں۔ اب برزخ کیا ہے یہ ایک پورا الگ عنوان ہے، اس کی تشریح اور تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کے بیان کرنے کے بہت سارے تقاضے ہیں، وہ ایک پورا الگ عنوان ہے۔ لیکن آپ اتنا یاد رکھیں کہ برزخ ایک جہان ہے اور اس دنیا کے جہان سے بڑا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آدمی سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے، پر جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو یہ دنیا کا جہان ماں کے پیٹ سے کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح دنیا کے پیٹ سے برزخ کا جہان بہت بڑا ہے۔ روح جسم سے نکل کے برزخ میں جاتی ہے تو برزخ اس دنیا کے پیٹ سے بہت بڑا ہے، اور برزخ میں ہر کسی کا اپنا مقام ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں بلندی میں علیین میں، اور کافروں کی، فاسقوں کی، منافقین کی سجین میں رہتی، اور وہاں سے قبر کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے۔ جس قبر میں جسم ہوتا ہے اس قبر کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہتا ہے۔ بعض اولیاء کرام ایسے ہیں کہ ان کی قبروں سے نور برزخ کے اس مقام تک جاتا ہے جہاں ان کی روح رہتی ہے، لیکن جب کسی کی قبر پہ جائیں روح کو پتہ چل جاتا ہے کون آیا ہے، روح مانوس ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا میں تشریح میں نہیں جا رہا کہ اس کا ایک پورا الگ موضوع ہے برزخ کا، اس کے بیان کرنے کے تقاضے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہیں ان جہانوں میں لے جاتے ہیں جنہیں تم جانتے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے دل کو جب ہم سنتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ بعض لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جدائی کا ایک غم ہوتا ہے، بچھڑنے کا ایک، وچھوڑے کا ایک دکھڑا، ایک ہجر کیفیت دل پہ غم کی طاری ہوتی ہے۔ پر یاد رکھیں جو بچھڑے ہیں مک نہیں گئے، مٹ نہیں گئے، فنا نہیں ہو گئے، ختم نہیں ہو گئے، بس ایک جہان چھوڑ کے دوسرے جہان میں گئے ہیں۔ اور عین ممکن ہے کہ جب ہم یہ جہان چھوڑ کے جائیں تو ہمارے مشائخ یا استاد ہی ہمیں لینے کے لیے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں آخری وقت یہ صدا دی جاتی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشاہد لہ 70,000 من الملائکہ، فرمایا سعد بن معاذ کی جب روح نکل رہی تھی 70,000 فرشتے میرے اس غلام کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ روح جسم سے نکلی ہے، 70,000 فرشتے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ روح جسم سے نکلے 70,000 فرشتے کے مرحبا مرحبا، آؤ چلیں عرش کی طرف، آؤ چلیں عرش کی طرف۔ تو پھر موت کتنی راحت کا باعث، پھر مرنے والا کتنا خوش ہوگا۔ ہر مرنے والا غمگین نہیں ہوتا، ہر مرنے والا پریشان نہیں ہوتا، ہر مرنے والا کفے افسوس نہیں مل رہا ہوتا کہ ہائے میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا، رب سے ملنے کی خوشی ہوتی، جو اس خوشی سے سرشار ہوتے ہیں۔ مدت ہوئی تھی یار کو لکھا تھا ایک خط، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔
آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی. تو بعض خوشی میں مرنے میں سارے لوگ برابر، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے. ہمیں دکھ ہے، دکھ کی گھڑی ہے. بڑے پیارے عزیز علماء مشائخ اقربا جدا ہو رہے ہیں اور اٹھتی ہوئی لاشیں دیکھ کر دل گرفتہ ہوتا ہے. لیکن موت انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، امتحان کے ختم ہونے کا نام ہے. موت کس کے ختم ہونے کا نام ہے؟ انسان کے ختم ہونے کا یا امتحان کے؟ امتحان کے ختم ہونے کا نام ہے، انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں. یہ دعا کریں جو چلے گئے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے. اور اللہ ہمیں، جو ہم اس دنیا میں ہیں، جانا تو بہرحال ہے، رہنا تو یہاں کسی نے نہیں. وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو 100 سال پہلے بھی گجرات میں تھا. یہاں میرے سامنے اس وقت کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو 100 سال پہلے بھی یہاں تھا. تو ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. 100 سال میں بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ 100 سال کے اندر اللہ پورے معاشرے کو چینج کر دیتا ہے. دکانیں رہتی ہیں پر دکاندار بھی بدل گئے، گاہک بھی بدل گئے. مسجدیں رہتی ہیں، نمازی بھی بدل گئے، امام بھی بدل گئے. وہ جو 100 سال پہلے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ عالم برزخ میں ہے. وہ عالم برزخ میں ہے، مٹ نہیں گئے، وہ عالم برزخ میں ہے. جو کچھ ساتھ لے کے گئے ہیں اس کے مطابق انہیں مقام ملا ہے. بس ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا. کبھی شکوہ نہ دل میں لائیں اللہ کا. ہمیشہ اللہ سے امید کرم رکھیں. حالات جتنے بھی مشکل ہوں صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جس حال میں بھی اللہ رکھے اس کا شکر ادا کریں. شاید میں نے پہلے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہو. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک پیر کٹ گیا، پنڈلی کٹی، پٹی باندھ دی گئی، زخم. اسی دن ان کا ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا. اب کتنا دکھ ہے، اپنی ٹانگ بھی کٹی ہے، پنڈلی کٹی ہے، اسی دن ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا. رات کو وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ میرے 5 بیٹے تھے، تو نے 4 کو سلامت رکھا ہے، ایک ہی لیا ہے، اور جو لیا ہے وہ بھی تو نے ہی دیا تھا، یہ تیری دی ہوئی نعمت تھی. یا اللہ میرا ایک پیر کٹا ہے، دونوں بھی کٹ سکتے تھے، میرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، ایک پیر سلامت ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا. تو اس لیے صحابہ کرام جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں ان کا عمل کیا ہے؟ دکھ میں بھی شکر کرتے رہنا. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے بڑا مشکل دور ہے، دکھوں کا دور ہے، لیکن باطنی اعتبار سے آخرت کمانے کا موقع ہے. حدیث پاک ہے قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صبر نہیں کیا وہ ہاتھ ملیں گے، اے کاش ہم بھی صبر کرتے اور آج ہم بھی ان نعمتوں کے حقدار بنتے، دنیا کی یا آخرت کی. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لیں آخر چھوڑ کے جانا ہے، یہ فانی نعمتیں ہیں، اور آخرت کی نعمتیں دائمی ہمیشہ رہنے والی. صبر کرنے والوں کو جب قیامت کے دن اجر دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اوروں کو اجر دیا جائے گا تو ایک حساب سے، صابروں کو اجر دیا جائے گا تو بغیر حساب کے. کسی کی گنتی میں، فرشتوں کے حساب میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے کتنا اجر دیا ہے. اور حدیث پاک میں ہے
کہ قیامت کے دن جب صابروں کو اجر دیا جائے گا، جن لوگوں نے دنیا میں صبر نہیں کیا وہ ہاتھ ملیں گے، وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم دنیا میں صبر کرتے اور ہم بھی ان نعمتوں کے مستحق ہوتے جو نعمتیں صبر کرنے والوں کو ملی ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یقیناً آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پہلے سستی تھی تو اب نہیں ہوگی۔ آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، درود شریف پڑھتے ہوں گے، یقیناً آپ کے معمولات میں تبدیلی آئی ہوگی۔ لیکن اگر تبدیلی نہیں آئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سوچیں کون سی چیز اس وقت بھی مجھے گناہوں پر لگائے ہوئے ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اب بھی میں توبہ نہیں کر رہا۔ وقت بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ آئیں آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نماز نہیں قضا ہونے دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، یا اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ میں نہیں ادا کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ کس پر معافی مانگ رہے ہیں؟ ایک ہے نماز چھوڑ کے معافی مانگنا، یا اللہ میں نے نماز نہیں تھی پڑھی مجھے معاف کر۔ ایک ہے نماز پڑھ کے معافی مانگنا، یا اللہ تیری عبادت کا حق نہیں میں ادا کر سکا، مجھے معافی دے دے۔ پھر دعا کریں، یا اللہ حضور کا جو حق ہے نا میرے اوپر، میں مانتا ہوں میں وہ نہیں ادا کر سکا۔ حضور اس سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں جو میں کرتا ہوں، حضور اس سے زیادہ محبت کے حقدار، کما حق کو ہوں، میں حضور کے حقوق نہیں ادا کر سکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر دعا کریں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں حضور کے حقوق ادا کروں۔ یا اللہ حضور کی آل کے جو حقوق ہیں نا میرے اوپر، میں حضور کی آل ان کے حقوق نہیں ادا کر سکا، جو محبت میں ان سے کرتا ہوں وہ اس سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، یا اللہ ان کی روحوں کو میرے اوپر راضی فرما دے اور مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق ادا کروں۔ یا اللہ جو صحابہ کرام کے حق ہیں میرے اوپر، جنہوں نے اپنا وطن، مال، جان قربان سب کچھ کیا اسلام کے لیے، یا اللہ میں ان کے حقوق نہیں ادا کر سکا، مجھے معافی عطا کر اور صحابہ کو میرے اوپر راضی فرما دے اور مجھے توفیق دے کہ میں ان کے حقوق ادا کروں۔ یا اللہ میں اپنے مشائخ کے حقوق نہیں ادا کر سکا، جن کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، میں ان اولیاء کے حقوق نہیں ادا کر سکا، یا اللہ میرے مشائخ کو میرے اوپر راضی فرما دے اور مجھے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ میں اپنے استادوں کے حقوق نہیں ادا کر سکا، میرے استادوں کا بھی حق تھا میرے اوپر، یا اللہ مجھے معافی عطا کر دے اور میرے استادوں کو میرے اوپر راضی فرما دے۔ اس کے بعد یا اللہ میں اپنے دوستوں کے حقوق نہیں ادا کر سکا، میں نام نہیں لیتا، میرے کچھ دوست ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کوئی محبت فرما دیتے ہیں کسی شکل میں، کبھی کوئی کسی بھی رنگ میں، کوئی چائے کی پیالی پکڑا دیتا ہے، کوئی وضو کروا دیتا ہے۔ یقین جانیے میں کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں قیامت کے دن اگر انہوں نے یہ خدمت مجھے معاف نہ کی تو میری بخشش مشکل۔ دوستوں کے بھی ایک حقوق ہے، محبت کا بھی ایک حق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، یا اللہ میں نے اپنے دوستوں کے حقوق نہیں ادا کیے، مجھے معافی دے دے۔ میں نے اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کیے، مجھے معافی دے دے۔ میں نے اپنے مشائخ کے حقوق نہیں ادا کیے، مجھے معافی دے دے۔ جو صحابہ کا حق تھا امت پر کہ انہوں نے قربانیاں دیں، یا اللہ ہم ان کے حقوق اس طرح نہیں ادا کر سکے جس طرح ادا کرنے چاہیے تھے، یا اللہ صحابہ کو ہمارے اوپر راضی فرما۔ یا اللہ حضور کی آل کے جو حقوق تھے
جس طرح ادا کرنے چاہیے اس طرح ہم نہیں ادا کر پائے، یا اللہ اس سے زیادہ وہ محبت کے حقدار ہیں جو محبت ہم ان سے کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور توفیق دے ہم ان کے حقوق ادا کریں اور ان کی روحوں کو ہمارے اوپر راضی فرما۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کی شان نہیں کہ استغفار کرنے والوں پر عذاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں اپنی عافیت عطا فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا